بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین، آج ہم خواجہ حسن نظامی کی ایک تحریر کردہ تصنیف کا مضمون فاقہ میں روزہ پڑھیں گے۔ خواجہ حسن نظامی نے ان مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں کے قصے لکھے جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تتر بتر ہو گئے تھے۔ فاقہ میں روزہ میں بھی انہوں نے ایک نوجوان مغلیہ شہزادے اور اس کے خاندان کی کہانی بیان کی ہے۔ اس کہانی کو پڑھنے سے پہلے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی پر ایک نظر ڈال دیں تاکہ اس سبق کو پڑھنے میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو عزیز سامعین، 1857 سے پہلے کے زمانے کا ذکر ہے جب آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکمرانی تھی۔ شہزادہ مرزا سلیم بہادر شاہ ظفر کے بھانجے تھے اور ایک دن اپنے مردانہ مکان میں تشریف فرما تھے کہ ایک لونڈی نے آ کر کہا کہ شہزادہ حضور آپ کو آپ کی اماں حضور بلا رہی ہیں۔ جب شہزادہ اندر سے واپس آیا تو بہت اداس تھا کیونکہ ان کی ماں نے ان پر رمضان المبارک میں موسیقی کی محفلیں لگانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس دوران شہزادے کے ایک دوست نے کہا کہ آپ افطاری کے لیے جامع مسجد تشریف لے جائیے تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ جب مرزا سلیم بہادر وہاں گئے تو وہاں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر میں مصروف ہے، کوئی کہیں دینی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔ اس کے بعد مرزا بلا ناغہ وہاں جاتے اور یوں سارا رمضان مزے سے کٹ گیا۔ پورے رمضان میں بیگمات اور شہزادے جامع مسجد میں طرح طرح کے طعام بیچتے اور لاتعداد غریب غربا ان کو کھاتے تھے۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شزور جو ابھی کم عمری میں تھے وہ بھی اکثر ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب دہلی اجڑ گئی اور قلعہ برباد ہو گیا تو وہ بیگمات جو پہلے خیرات زکوٰۃ بانٹتی تھیں وہ خود محتاج ہو کر مختلف جگہوں پر نوکریاں کرنے لگ گئیں۔ خواجہ حسن نظامی مرزا شزور کی کہانی ان کی زبانی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز لال قلعے کے اندر گھس آئے اور اس وقت میں اپنی بوڑھی ماں، کم سن بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر 2 رتھوں پر سوار ہو کر نکل گیا۔ راستے میں گوجروں نے حملہ کر کے سارا سامان لوٹ لیا۔ لک و دک جنگل میں عورتوں کا پیدل چلنا دشوار ہو گیا۔ بیمار ماں، معصوم بچی قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی اور اپنی قسمت کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی کہ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے کہ ہم تیموری نسل کی اولاد جو عزت دار لوگ ہیں لیکن اب زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا۔ غرض گرتے پڑتے ایک گاؤں پہنچے۔ یہ گاؤں مسلمان میواتیوں کا تھا۔ انہوں نے ہمیں چوپال میں ٹھہرایا اور ہماری مہمان نوازی کی۔ کئی روز بعد انہوں نے ہم سے کچھ کام کرنے کو کہا کہ کھیت میں ہل چلاؤ۔ میں نے کہا مجھے تو تلوار چلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ اس پر انہوں نے مجھے کھیتوں کی رکھوالی کی ڈیوٹی دے دی۔
اور میری ماں اور بیوی کو عورتوں کے کپڑے سینے کے لیے رکھ لیا۔ انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے اناج وغیرہ بھی دے دیا۔ ایک رات بھادوں کے مہینے میں اس زور کی بارش ہوئی کہ اناج وغیرہ سب بہہ گیا۔ ہم نے بمشکل جان بچائی۔ اس کے بعد میری بیوی کو بخار ہو گیا۔ وہ ناز و نم میں پلی ان مصیبتوں کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ گاؤں کے چودھری نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ سارا اناج تو بھیگ چکا تھا، چنانچہ اسی دوران رمضان شریف آ گیا۔ والدہ صاحبہ ہر وقت گزشتہ زمانے کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی تھیں۔ اب حالت یہ تھی کہ روزہ کھولنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ سحری کے وقت والدہ نے اپنے دردناک الفاظ میں دعا مانگی کہ دل دہل گیا۔ دوسرا دن بھی فاقے میں گزر گیا۔ شام کے وقت چودھری کا آدمی نیاز کا دودھ اور میٹھے چاول لے کر آیا اور 5 روپے زکوٰۃ کے بھی دیے۔ اس پر والدہ صاحبہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تیری غیرت پر لعنت ہو کہ تو خیرات زکوٰۃ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری غیرت نہیں مٹی۔ صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے بھی شرم کے مارے پسینہ آ گیا، لیکن سب کچھ سہنا پڑا۔ والدہ نے کہا شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ کھانا رکھ لیا اور شام کو کھا لیا۔ اس کے بعد 6 مہینے تک اس گاؤں میں رہے، اور پھر جب حالات ٹھیک ہوئے تو ہم دہلی واپس آ گئے۔ یہاں آ کر والدہ انتقال کر گئیں اور بہن کی شادی ہو گئی۔ انگریزوں نے میری 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی اور پھر میرا گزر بسر وہاں ہونے لگا۔ عزیز سامعین، یہ مختصر سا احوال مرزا شزور کا تھا جو میں نے خلاصہ بیان کیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اب اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔